اچھا، یہ تو بات ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوئی تو انہوں نے قبول کر لی، لیکن اس سے پہلے اماں عائشہ کا جو رشتہ ہے وہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب تھا، وہ ان کے بیٹے سے وہ منسوب تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کا خاندان جو تھا وہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اسلام سے آشنا بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ یعنی انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے بہتر یہ جانا کہ اماں عائشہ سے منگنی توڑ دی جائے۔ اماں عائشہ کم سن بچی تھی، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر بیٹھتی تھی تو ماں سزا دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا، اس بنا پر ام رومان سے تاکید فرما دی تھی کہ ذرا میری خاطر سے ان کو نہ ستایا کریں۔ ایک بار آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا اماں عائشہ کیوار سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ نے حضرت ام رومان سے کہا تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ باپ سے میری بات جا کر لگاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بھی کرے اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو اس میں حضرت عائشہ تھی۔ اماں عائشہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت صرف 6 برس کی تھی، اور کمسنی کی جو شادی ہے اس کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھا۔ دیکھیے، ایک تو عرب کی آب و ہوا گرم ہے، عورتیں جو ہیں غیر معمولی نشو و نما کی طبعی صلاحیت ہے ان کے اندر، اور دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغ اور ذہنی قوت میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالغی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ تو کمسنی تھی ان کی، لیکن وہ اپنے ڈیل ڈول سے، اپنے ذہن سے، اپنے طاقت سے، دماغی طاقت، جسمانی طاقت سے وہ اس وقت بھی بڑی تھی۔ تو بہرحال اس کمسنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ حضرت عطیہ اماں عائشہ کے نکاح کا واقعہ اتنی سادگی سے بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابو بکر نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ کتنا معصوم اور کتنا سادہ نکاح ہے۔ امہات المومنین ہیں، پوری امت کی ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ ہیں، اتنی معصومیت سے اور اتنی سادگی سے نکاح ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کا نکاح دیکھیں، کیسے بیکار کے اسراف کے ساتھ، کتنے بیکار رسوم و رواج کے ساتھ، مشرکانہ رسوم و رواج کا مجموعہ بنا کر ہم شادی کرتے ہیں اپنے بچوں کی۔ خود سرور عالم کی مقدس تقریب اتنی مقدس تقریب ہے کہ ہم اس کی عملی تفسیر نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اس تقریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب سے ہٹ کر اپنی شادیاں کرتے ہیں تو کیا ہم اس عملی تکذیب نہیں کرتے؟ اس کام کی، اس تقریب کی عملی تکذیب نہیں کرتے؟ اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں؟ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم سنت کے طریقوں کو چھوڑ کر شادیاں کرتے ہیں تو ہم سنت کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں، توڑتے ہیں، جھٹلاتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہوتا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے سے روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ تو ابن سعد کی 2 روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں اماں عائشہ کو مکان دیا تھا جس کی قیمت 50 درہم تھی، یعنی 10 روپے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک چھوٹے سے مکان کی، چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی یہ نہیں ہو سکتی۔ اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا۔ لیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ خود اماں عائشہ سے مروی ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ یا 1 نش تھا، یعنی 500 درہم، جس کے قریباً 500 روپے ہوئے۔ صحیح مسلم میں اماں عائشہ سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہوتا تھا، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، خود انہی کی روایت ہے کہ ان کا مہر 500 درہم تھا۔ بہرحال مہر کی مقدار کا مقابلہ آج کل کے زر مہر کی تعداد سے کرو جو ہمارے ملک میں جاری ہے، تو آج مہر کی کمی کیا خاندان کی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ آج مہر کا کم ہونا
خاندان کی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ لڑکی والے تو چیخ پڑتے ہیں اتنا کم مہر، اور لڑکے والے مہر دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ لڑکی والے رکھوائیں تو لڑکے والے مہر دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ لڑکے کے ہاتھ میں 2 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے اور مہر وہ 10,000 رکھواتا ہے۔ حیرت کا مقام ہے۔ لیکن کیا اسلام کا کوئی خاندان ایسا ہے جو صدیق اکبر سے شریف تر ہو، یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو صدیقہ کبریٰ سے بلند پایا ہو؟ ایسی تو نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں؟ تو یہ تھی اماں عائشہ کی شادی، اتنی معصوم، اتنی سیدھی سادی، اتنی سادگی کے ساتھ ہونے والی یہ شادی۔ تو کیوں نہ ہم پھر اماں عائشہ کی طرح کی شادیاں کریں، اپنی بچیوں کو بی بی فاطمہ کے طرز سے رخصت کریں، اماں عائشہ کے طرز سے رخصت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔